نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيد رسول وخاتم النبيين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے واجب احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دل کے ساتھ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ کی ذات نے جمعے کی نماز کے لیے اپنے گھر میں بلایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات مجھے گنہگار کی آپ سب نیک لوگوں کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اس جمعے کی برکت سے اللہ کی ذات جتنے گناہ ہو چکے ہیں اللہ کی ذات معاف فرمائے. جو بھی انسان اللہ رب العزت جس انسان سے راضی ہوتے ہیں اس انسان کو اللہ رب العزت اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتے. تو الحمدللہ میں اور آپ اس وقت اللہ کے گھر میں ہیں. اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندید جگہ ہے وہ مسجد ہے. اللہ کے ہاں سب سے جو محبوب جگہ ہے وہ مسجد ہے، اور اللہ کے ہاں سب سے جو ناپسند جگہ ہے وہ بازار. اس وقت الحمدللہ اللہ کے گھر بیٹھے ہیں. دعا کریں کہ اللہ کی ذات مجھے گناہگار کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جو حق بات کہی جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائی بزرگوں، دوستو، ہم دنیا میں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، کس لیے ہم اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے، کس مقصد کے لیے. اللہ رب العزت نے جنت بنائی، دوزخ بھی بنائی، اور اللہ رب العزت دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کون بندہ کیا کرتا ہے، کیا دنیا میں عمل کرتا ہے. اگر میرے بھائیو یہ امتحان کی جگہ نہ ہوتی، اگر اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے، حکم کرتے ہیں تو ایک بھی بے نمازی نہ ہوتا، ایک بھی روزہ چھوڑنے والا نہ ہوتا، ایک بھی داڑھی کٹانے والا نہ ہوتا. نہیں، اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے. مجھے بھی اختیار ہے، آپ کو بھی اختیار ہے. اچھا کرو، برا کرو، کوئی روک ٹوک نہیں، جو مرضی کرو، جو دل چاہے وہ کرو. فجر کی نماز سردی بڑی ہے، پانی ٹھنڈا ہے. اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ کے گھروں میں آتے ہیں، سردی ہو، گرمی ہو، ٹھنڈا پانی ہو، گرم ہو. تو امتحان ہے، میں بھی امتحان میں چل رہا ہوں، آپ بھی امتحان میں چل رہے ہیں. اس کا حساب اس وقت شروع ہوگا جب دنیا سے آنکھ بند کریں گے. یہ امتحان ہے، ہر انسان کا اختیار ہے، جو چاہے مرضی کر لو. ایک دن یہ جہان چھوڑنا ہے اور قبر میں جانا ہے. اس قبر میں میرے بھائیوں جو کام آنے والی چیز ہے اللہ کا پاک قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے. یہ کام آئیں گے. یہ کام نہیں آئے گا کہ بہت بڑا ماہر بن گیا، بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا، بہت بڑا تھاندار، وکیل، MNA، افسر لگ گیا. یہ کام نہیں آئے گا. وزیر اعظم بن گئے، یہ بھی کام نہیں آئے گا. قرآن کا قاری بن گیا، قرآن کا حافظ بن گیا، عالم دین بن گیا. یہ وہاں چیزیں جو کام آنے والی وہ یہ چیزیں ہیں. نماز کا اہتمام کرنا، زندگی میں روزے ہے تو روزے رکھنا، اللہ رب العزت رزق دے تو اس کی زکات عشر دینا، اور اپنے معاملات درست کرنا. ہم تو کوئی مسافر ہیں. یہ 4 دن کی زندگی ہے. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. آخرت کی زندگی کے حساب سے جیسے یہ جالا لگا ہوتا ہے، یہ جالوں کی مثال ہے. یہ زندگی جس زندگی کے خاطر ہم نے ہر چیز اللہ کا حکم چھوڑا، اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑا، وہ 4 دن کی زندگی ہے. تو اس 4 دن کی زندگی میں اللہ کو راضی کرنا ہے، جنت کی تیاری کرنی ہے، یہ جہان چھوڑنا ہے. تو بھی جنت کی تیاری کیا ہے؟
اللہ کو راضی کرنا، جو بھی اللہ کا حکم آ جائے سر جھکا دینا، اس کو قبول کر لینا۔ تو یہ ہر نبی کی دعوت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہر نبی یہی دعوت دیتا آگا کہ مخلوق سے ہٹا کر اللہ کی طرف، لا الہ الا اللہ، اور اللہ کی طرف ہر چیز نفع نقصان کا مالک ایک اکیلا اللہ ہے، اور اللہ کی طرف لا الہ الا اللہ، اولاد دینے والا، زندگی موت دینے والا، بیماری شفا دینے والا، اکیلا اللہ، الا اللہ، صرف اللہ، اور اللہ کی طرف۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، ایسے سلسلہ چلتا رہا، اور یہ جو کلمہ ہے یہ اتنی بڑی دولت ہے میرے بھائیوں کہ ایک انسان کے پاس سونے کا گھر ہو، چاندی کا گھر ہو، موتیوں کا، اس کے پاس چڑھنے کے لیے اچھے سے اچھی گاڑی ہو، لیکن اس کے پاس اگر یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں، تو یہ اس جیسا کوئی فقیر اور غریب انسان کوئی نہیں ہے۔ آخر مرنے کے بعد تو یہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا جو کلمے کے بغیر ہے۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، ماں مسلمان تھی، نانا مسلمان تھا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس پہ نہ میں نے کوئی شاباش کی کہ یا اللہ مجھے مسلمان پیدا کر، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر، نہ آپ نے درخواست دی۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، اور اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت پیدا کیا۔ یہ بہت خوش نصیبی ہماری، بہت خوش نصیبی ہے۔ اس پہ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا بھی کم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں، حدیثوں میں نبی علیہ السلام جو یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسان بنائے، مسلمان پیدا کیا، اور آنکھیں دی، ہاتھ دیے۔ دیکھو آج بے شک وہ جتنا بھی امیر ہے، غریب ہے، اگر اس کے پاس ایک ہاتھ نہیں تو اس کو کہا جائے کہ دنیا کی ہر چیز تیرے پاس ہے، اربوں کے حساب سے ڈاکٹر مانگ لے کہ تیری یہ پاؤں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن 2 ارب پیسے لگیں گے تو وہ 2 ارب بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو ایسا حساب لیں کہ ہمارے ٹانگوں کی کتنی قیمت، ہمارے ہاتھوں کی کتنی قیمت، ہمارے کانوں کی کتنی قیمت، ہمارے آنکھوں کی کتنی قیمت، دماغ کی کتنی قیمت۔ دیکھے نہیں ہو کہ کتنے نوجوان خوبصورت ہوتے ہیں لیکن وہ ذہن سے فارغ ہوتے ہیں، وہ پاگل ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا سردی ہے، گرمی ہے، دن ہے، رات ہے، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں، عقل نہیں۔ الحمدللہ ہمیں عقل دی اللہ تعالیٰ نے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو؟ کتنے لوگ دیکھیں آنکھیں ہونے کے باوجود نظر نہیں پڑتے، تو یہ کتنی بڑے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں۔ زبان دیکھتے نہیں ہو کتنے لوگ زبان ہونے کے باوجود نہیں بول سکتے، تو ہمارے اوپر کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم بھر بول رہے ہیں۔ اور کتنے لوگ دیکھتے نہیں کہ کان ہونے کے باوجود وہ نہیں سنتے۔ مجھے رات کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کوئی پیسے مانگے، بغیر کوئی درخواست دی، بغیر کوئی لالچ، ہاتھ بھی دیے، پاؤں بھی دیے، کان بھی دیے، آنکھیں بھی دیے، زبان بھی دی، ہر چیز دی اللہ تعالیٰ نے۔ ایک چیز کا مثال لو کتنی قیمت ہے، تو اس سے بڑا کوئی مالدار ہو سکتا ہے بھائی؟ اس سے جا کر پوچھو جس کی ایک ٹانگ نہیں، آنکھیں نہیں، سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، اس سے جا کر پوچھو بھی تیرے آنکھوں کی، اگر تیری آنکھیں ٹھیک ہوتی اس کی قدر کتنی ہے؟ تیرے پاس تیری ٹانگیں نہیں، اگر تیری ٹانگیں ہوتی تو تیرا کتنا قدر پڑتا؟ اس سے پوچھ، وہ کتنا ان چیزوں سے وہ پریشان ہے۔ ہمارے پاس تو الحمدللہ ہر چیز ہے،
تو ہم مسلمان ہیں میرے بھائیوں بزرگوں. تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ دنیا میں اتنا یہ قیمتی. قیامت کے دن اعمال نامے کھلیں گے تو ایک آدمی کا اعمال نامے تولے جائیں گے تو اس کی برائیاں زیادہ ہوگی، نیکیاں کم ہو جائیں گی. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، لیکن یہ پرچی اس کے نیکی کی طرف نیکی والے پلڑے میں رکھو. تو فرشتے کہ یعنی پرچی سے کیا بنے گا؟ یہ تو فرق ہی بہت زیادہ ہے، بہت فرق ہے. پرچی کا کیا ہے، کتنا وزن ہوگا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے رکھو تو صحیح. تو جب وہ پرچی رکھی جائے گی تو گناہ والا پلڑا اوپر چلے جائے گا، نیکیوں والا جھک جائے گا. تو دیکھیں گے لکھا ہوا کیا ہے، تو اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. تو یہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، یہ لا الہ الا اللہ یہ ہمیں کہتا کیا ہے، یہ ہے کیا. کل میں درمیان سن رہا تھا، کل خانی پہ گئے تو جب میرے بھائی ایسے قصے کہانیاں جب ہم سنیں گے تو کیا ضرورت ہے کلمہ یاد کرنے کی، کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی، کیا ضرورت ہے پھر تو پیر کا عمل ہونا چاہیے میرے بھائیوں. وہ مولوی صاحب بیان یہ کر رہا تھا کہ جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے، کہیں کا سنا رہا تھا کہ قبرستان کے پاس ایک بزرگ گزرا تو اس کو نظر آتے تھے کہ یہ مردے کو عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو سارے قبرستان والوں پر عذاب ہو رہا تھا. وہ دیکھتا چلا گیا، پھر واپس آیا تو دیکھا کہ ایک قبر ہے، تو اس قبر میں آدمی کو دفن کیا ہے. تو نبی بھی آیا ہوا ہے اور نبی کے ساتھ پیر بھی آیا ہوا قبر میں، اور پیر یہ کہہ رہا ہے کہ نانا یہ میرا مرید ہے، تو اس کو جنت میں جانے دو. تو جنت چلا گیا. جب یہ ایسے ہم کہانیاں سنیں گے، ایسے جب مثالیں سنیں گے تو کیا ضرورت ہے ٹھنڈے پانی سے صبح وضو کرنا، مسجد میں آنا، روزے رکھنا، داڑھی رکھنا؟ عجیب کیا ضرورت ہے؟ پھر پیر کا عمل ہونا چاہیے بھائی. نہیں میرے بھائیو، اگر ایک نماز جس نے چھوڑی، ایک نماز، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ان قصے کہانیوں نے ہمارا بیڑا گرک کر دیا ہے. ان قصے کہانیوں نے آمنہ کا اللہ کا فرمان حدیث پاک میں جو یہ ہے کہ جو 5 وقت نماز کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر ذمہ ہے کہ وہ اس کو جنت دے گا. اگر نماز نہیں پڑھے گا تو اللہ رب العزت کا کوئی ذمہ نہیں. اب ادھر سن لے کہ بھائی ہر چیز پیر سے ہو جائے گی، مرید بننے سے ہو جائے گی. تو میرے بھائی کیا یہ تقریریں، کیا یہ نماز مسجد میں آنا، 4 بجے 3 بجے اٹھنا، تہجد میں کھڑے ہونا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، کیا ضرورت تھی ہمیں؟ آمنہ کا لال سارا دن پھرتا، تبلیغ کرتا، لوگوں کے پیچھے پتھر کھاتا، لہو لہان ہوتا، دانت پر شہید ہوتے، ہاں جی، اور راتوں کو ساری رات مسلح پہ کھڑا ہوتا، یا اللہ میری امت کو معاف کر، یا اللہ میری امت کو معاف کرنا. تو پھر کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ کربلا کا واقعہ، آل رسول وہ سارے ذبح ہو گئے، کیا ضرورت تھی پھر نمازوں کی؟ اگر یہی قصے کہانے شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، پیر برحق ہے، کوئی اس میں شک نہیں، اللہ کے ولی ہے، پیر ہے، آل رسول ہے. ہم آل رسول کی جوتی کی خار ہماری آنکھوں کا سرما. اولیاء اللہ کا شان اللہ تعالیٰ قرآن پر کہتا ہے، فرمایا کہ جو میرے کسی ولی سے بغض کر رکھے گا تو میں اس ولی کی طرف سے اعلان جنگ کروں گا جو میرے ولی کے خلاف بات کرے گا، کہ برا بھلا کہے گا. فرمایا کہ جو وضو کر کے مسجد کی طرف آئے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو. جو بھی وضو کر کے مسجد کی طرف آ رہا ہے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو کہ یہ آدمی ایماندار ہے. کس کا فرمان ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا.
فرمایا کہ ولی قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن نبیوں کے صفحے لگے ہوں گے، بڑے بڑے عالی شان جگہیں ہوں گی، اور شہداء کرام جو شہید ہو چکے ہیں، صحابہ کرام کے بڑے بڑے کرسیاں ان کے سجی ہوں گی، کلی بچے ہوں گے لوگ، اور کوئی ایسے لوگ بھی ہوں گے نہ نبی ہوں گے، نہ رسول ہوں گے، نہ شہید ہوں گے، نہ صحابہ ہوں گے، اور وہ بہت عالی شان جگہ پر بیٹھے ہوں گے، تو لوگ وہ دیکھیں گے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہستی ہے بھائی؟ نہ نبی، نہ رسول، نہ صحابہ، نہ شہید، نہ حافظ، نہ قرآن کا عالم، یہ کون ہے؟ تو آواز ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے ولی ہیں۔ تو سب مجھے یا رسول اللہ اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ کون ہوں گے اللہ کے ولی؟ تو ہم ان کو دیکھ کر ان کا احترام کریں، ادب کریں۔ فرمایا کہ دور سے آتا ہوا اس کو دیکھو تو آپ کو اللہ یاد آ جائے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ دور سے آ رہا ہے، دور سے آدمی آ رہا ہے، اور آپ کے دل میں اللہ یاد آ گیا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہو میرے بھائیو، آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہو۔ نماز کا اہتمام کرو، جھوٹ چھوڑو، غیبت چھوڑو، آؤ اللہ کی طرف، اللہ کے گھر میں 5 وقت نماز شروع کرو، گالی گلوچ سے اپنی زبانوں کو پاک کرو، توبہ کرو، اللہ کا ذکر کرو، درود پاک زبان پہ ہو، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، حق تولنا ہے، ترازو کو برابر رکھنا ہے۔ آپ اللہ کے ولی ہیں، خدا کی قسم اس وقت تک موت نہیں آئے گی آپ کو جب تک آپ اللہ کے ولی بن کر دنیا سے نہ جاؤ گے۔ اللہ موت نہیں دے گا اتنی دیر تک۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ نماز بھی نہ پڑھے ہم، روزے بھی نہ رکھے، آقا علیہ السلام کی سنت کے بھی خلاف ہو، اللہ کے گھر میں آنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، تو پھر تو مشکل مسئلہ گڑبڑ ہے۔ بن سکتے ہیں ہم اللہ کے ولی؟ کوئی اس میں اللہ کے ولی کے سنگ تھوڑے ہوتے ہیں، یہی ہوتی ہے۔ آج کل کا جو دور چل رہا ہے، تو اس دور میں جو 5 وقت نماز کا اہتمام کر گیا اور اپنی زبان میں گالی گلوچ، غیبت، کینہ چھوڑ گیا، دھوکہ دینا چھوڑ گیا، اللہ کا قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صبح اللہ کا ذکر کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھتا ہے، تو خدا کی قسم اس انسان کو اللہ رب العزت کام کے ذریعے جیسے بھی اپنا آخری جنت میں گھر بھی دکھا دے گا، مرنے سے پہلے۔ اگر نہیں یہ کام اگر نہیں کریں گے، یہ فرض نماز کی پابندی نہیں کریں گے، تو اپنے آپ کو تیار کر دو کہ دوزخ تیار ہے۔ پھر یہ نہ کہنا کہ نماز نہیں پڑھیں گے اللہ معلوم نہیں کون سے کام میں ڈال دی، یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ نبی کی شریعت کے خلاف چلیں گے، شادی کریں گے ہندوؤں کی رسم کے مطابق، اور اس شادی پہ ڈھول باجے میوزک چلے گا، بچیاں ڈانس کریں گی، مائیں بہن ڈانس کریں گی، اور یہ خان صاحب، یہ چودھری صاحب، یہ رئیس صاحب ماؤں بہنوں کا ڈانس دیکھ رہا ہے شادی میں کھڑا ہو کر، اور پھر یہی تمنا کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ اگر یہ دولت میں نہیں جائے گا تو خدا کی قسم کوئی دولت نہیں جائے گا۔ اگر یہ ماں بہن کو شادی میں نچا رہا ہے اور ان کا ڈانس دیکھ رہا ہے، غیروں کے آگے ماں بہنیں ہمارے مسلمانوں کی ناچ رہی ہے، غیر مرد دیکھ رہے ہیں، اگر یہ لوگ بھی جنت میں چلے گئے تو خدا کی قسم ایک بھی دولت نہیں جائے گا۔ شادیوں میں خسرے آ رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، شرابیں چل رہی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ جی ان نوجوانوں کو میں خوش کرنا ہے تعالیٰ نے، وہ آپ نے یہ کیا کنجر بلوا لیے، یہ شادی میں آپ نے کیا کیا یار، کتنا یہ غلط کام کیا ہے۔ وہ یہ نوجوان تھے، ان کو تو راضی کرنا تھا، کبھی تو نے یہ نہیں سوچا کہ میرا اللہ کو میں نے راضی کرنا ہے۔ ایک نوجوان کو راضی کر رہے ہو، برادری والوں کو راضی کر رہے ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا اوپر دیکھ رہا ہے، وہ شارع سے بھی قریب ہے، وہ یہی دیکھنا چاہتا ہے مجھے اور آپ کو کہ 50-60 سال کی، 30 سال 40 سال کی زندگی دے کر میں صرف یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے حکم
مانتے ہو کہ اپنی من چاہیے گزارتے ہو؟ اللہ کے حکم کے مطابق یہ رستہ جنت، اپنی من چاہیے یہ رستہ دوزخ۔ تو سارے بھی اللہ کا حکم کے مطابق چلو گے یا اپنی من چاہیے؟ اللہ کے حکم کے مطابق روزانہ اعلان ہوتے فلانا فوت ہو گیا، فلانا فوت ہو گیا، فلانے کی قبر کی اطلاع، فلانے کی قبرخانی۔ میرے بھائیوں، یہ جنازوں پہ جاتے ہیں، قبرخانی پہ جاتے ہیں، کیا سبق ملتا ہے؟ وہ مرنے والا کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، آپ کی باری ہے، دھوکے میں نہ رہنا، میں ہاتھ میں خالی جا رہا ہوں، میرے ہاتھ میں گھڑی تھی، پلوں نے وہ بھی اتار لی، میرے ہاتھ میں چھاپ تھی وہ بھی اتار لی، میں نے قیمتی جوڑا پہنا تھا وہ بھی اتار لیا، میرے سر پہ ٹوپی تھی، پگڑی تھی وہ بھی اتار لی، پیروں میں جوتا تھا وہ بھی اتار لیا۔ فقیروں کی طرف میرے گلے پہ دو چادریں ہیں، فقیروں کی طرف، فقیروں کی طرف یہ میں جا رہا ہوں اور خالی ہاتھ، دھوکے میں نہ رہنا، آپ نے بھی طرح آنا ہے لیکن تیاری کر کے آنا ہے۔ یہ سبق ملتا ہے ہمیں جب ہم جاتے ہیں قبرخانی پہ، جنازوں پہ، وہاں سے نصیحت حاصل ہوتی ہے سمجھدار کے لیے۔ اگر اتنی بھی عقل شعور نہ ہو تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ دنیا کدھر گئے؟ ہمارے دادے پردادے نانے پردانے سب کدھر گئے؟ سب چلے گئے دنیا سے۔ میری تیاری ہے، آپ کی بھی تیاری ہے۔ کتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں، بزرگ بھائی بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، نانا نانی دادا دادا سب چلے گئے ہیں، چاچے چلے گئے ہیں، مامے چلے گئے، جتنے عزیز بھائی چلے گئے ہیں، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ ہم نے بھی جانا ہے، جو ہمارے بقایا ہوگا ان میں بھی جانا ہے۔ جانا کدھر ہے؟ جہاں 1,00,000 کم پیش نبی گئے، جہاں صحابہ گئے، جہاں تابعین تبع تابعین گئے، جہاں اولیاء اللہ گئے۔ ہاں جی، کتنے کتنے اللہ کے ولی لوگ، نیک لوگ چلے گئے۔ ہمارا بھی یہی رستہ ہے، ہم نے بھی اسی رستے پہ جانا ہے۔ لیکن 4 دن کی زندگی ہے، اس زندگی میں اللہ کو میرے بھی ناراض نہ کرو، اللہ کو اللہ کے حکم کے مطابق چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی سنت بناؤ، اس کی پیروی کرو، تو یہی رستہ ہے۔ ہم نے بھی جانا ہے، یہی رستہ ہے، بقایا نے بھی جانا ہے، پہلے والے بھی اسی رستے پہ گئے۔ تو سارے بھی کوشش کرو نا بھائی، اللہ تعالیٰ آپ سب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو اگرچہ چین تک جانا پڑے، کہ علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ دین بصیرت حاصل کرنے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، اور ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے، کہ علم جو پڑھنے والا، علم سیکھنے والا، حافظ قرآن ہے، علم سیکھنے والا، جو علم والے لوگ ہیں، اللہ کے ہاں ان کی بڑی قدر ہے، بڑی شان ہے ان کی، حافظ قرآن کی اور عالم دین کی، اللہ کے ہاں ان کی اتنی قدر ہے، خدا کی قسم حد سے زیادہ۔ آگے باتیں، ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے، پلر ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے، اور دین کا ستون فقہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اہل بصرہ میں باہم مذاکرہ ہونے لگا، بعض نے کہا کہ علم مال سے افضل ہے، اور بعض نے کہا کہ مال علم سے افضل ہے۔ کئی جگہ بحث ہوگی تو کہنے لگے کہ مال افضل ہے، کوئی کہنے لگے علم افضل ہے۔ تو بالآخر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آدمی بھیجا اور فیصلہ چاہا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ علم افضل ہے۔ قاسم بولا، جو پیغام پوچھنے کے لیے گیا تھا، قاسم بولا کہ اگر لوگوں نے یہ دلیل مانگی کیا کہوں؟ جب میں واپس جا کر بتاؤں گا بھی علم افضل ہے، تو لوگوں نے ان پوچھا بھی وجہ تو میں کیا ان کو کہوں گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دینا کہ علم انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہے، نبیوں کی وراثت علم ہے۔
اور مال تو فرعون، نمرود، ابو جہل کی وراثت ہے. یہ ان کو دلیل دینا کہ علم عالی شان ہے، نبیوں کا پیشہ ہے، صحابہ کا پیشہ ہے، اولیاء اللہ کا پیشہ ہے علم سیکھنا اور مال کمانا. تو یہ فرعونوں کا کام ہے. مال بھی کمانا ہے، علم بھی سیکھنا ہے. دوسری یہ کہ علم تیری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے. علم ہوتا ہے علم سے انسان کو پتہ چلتا ہے یہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے. کوئی رستے میں مشکل پیش آ گئی تو علم کے ذریعے، علم سے کچھ، جیسے فرمایا کہ رات جب انسان سوتا ہے تو اگر ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں تو اس انسان کو موت کے بغیر کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. موت کے بغیر کوئی، بے شک کوئی جاندار چیز ہے، سانپ ہے، دھواں ہے، کوئی چیز بھی ہے، اس انسان کو دھوکہ نہیں دے گی جو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا. اگر 2 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے پورے گھر کی حفاظت ہو جائے گی. اگر 3 مرتبہ پڑھ لے تو پوری بستی یا چک ہے جو کچھ ساری کی حفاظت ہو جائے گی. علم ہے نا، تو علم تو حفاظت کرتا ہے اور مال کی خود حفاظت کرنی پڑتی ہے کہ کہیں چور نہ لے جائے، بیمار نہ ہو جائے، ڈاکہ نہ پڑ جائے. تیسری ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کی دولت اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے نا جی تو سب سے پہلے اس انسان کو اپنے دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کا علم دیتا ہے، انسان دین سیکھتا ہے. اور مال اپنے محبوب بندوں کو بھی دیتا ہے، دین بھی دیتا ہے پھر مال بھی دیتا ہے. اور غیر محبوب لوگوں کو بھی، بلکہ جن سے محبت نہیں ہوتی انہیں بہت مال دیتا ہے. جیسے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب آدمی ایک ہی طریقے پر ہو جائیں تو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں. ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں ہم چاند کی طرح بنا دیتے. اگر یہ فرق نہ ہو نا جنت کا، دوزخ کا، مسلمان کافر کا، تو ہم تو اتنا ان کو مال دے دیں کہ حد ہو جاتے ہیں. چوتھی یہ کہ علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. ایک آدمی کسی انسان کو نماز سکھاتا ہے، کلمہ سکھاتا ہے، تو یہ تھوڑی کہ کلمہ ختم ہو جائے گا یا نماز سکھاتا ہے تو نماز ختم ہو جائے گی. نہیں، جتنا سکھاؤ گے اتنا آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا. جتنا قرآن پاک کو پڑھو گے، دوسرے کو پڑھاؤ گے، آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا جائے گا، علم پھیلتا جائے گا. مال کم ہوتا ہے، علم بڑھتا ہے، مال کم ہوتا ہے. پانچواں یہ کہ مالدار مرتا ہے تو اس کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے. مالدار پیسے والا مرتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اور عالم فوت ہو جاتا ہے تو اس کا تذکرہ باقی رہتا ہے. چھٹی یہ کہ مال والا مر جاتا ہے، صاحب علم زندہ ہو جاتے ہیں. ساتواں یہ کہ صاحب مال سے ایک ایک درہم کا سوال ہوگا، مالدار سے بھی ایک ایک روپے کا حساب ہوگا. اس لیے فرمایا کہ یہ غریب جو لوگ ہیں یہ 1500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اور یہ بھی یاد رکھنا، غریب بھی ہو اور ظالم نہ ہو. غریب ہے، کبھی ملی کبھی نہ ملی، کبھی بھوکی سوکھی ملی، گلی ملی، کھایا، سردی میں گرمی میں، جیسا اللہ پر راضی ہوا اللہ کی بات کرتا رہا. اگر یہ غریب ہونے کے باوجود اگر اللہ کی نافرمانی کی، غریب ہونے کے باوجود اگر اللہ کی نافرمانی کی تو اس کو ڈبل گناہ ہوگا، ڈبل پکڑ میں آئے گا. فرمایا کہ اللہ رب العزت کہ میں نے ان کو تو مال دیا تھا، یہ تو مال کے حبس میں یہ ایشی لوگ کرنا شروع ہو گئے. تیرے پاس تو تھا بھی کچھ نہیں، تو غریب ہونے کے باوجود تو یہ ظلم کرتا رہا. تو اس لیے جو غریب ہے اس کا درجہ زیادہ بھی ہے، اور اگر اس کی عادتیں خراب ہوئی تو اس کی پکڑ بھی زیادہ ہے. اس چیز کا خاص خیال کرنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ذمے نہایت وادی پہاڑوں کے برابر گناہ ہوتے ہیں. پھر وہ جب وہ علم کی کوئی بات سن لیتا ہے، جیسے ہم آئے مسجد میں، اللہ کے گھر میں جمعہ کا دن ہے، اللہ کے نبی کے فرمان سن رہے ہیں، دین سن رہے ہیں،
تو جب ایسی باتیں لوگ سنتے ہیں تو اس کے دلوں میں نرمی آتی ہے، اللہ کا خوف آتا ہے، اللہ کی خوف کی وجہ سے انسان ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب وہ علم کی کوئی بات سن لیتا ہے اور اللہ کا خوف محسوس ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو اس حال میں گھر میں لوٹتا ہے جیسے اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ لہذا کبھی بھی علماء کی مجلس سے علیحدہ نہ رہو کہ اللہ تعالیٰ علماء کی مجلس سے زیادہ کوئی قطعہ ٹکڑا بھی روئے زمین پر شرافت والا نہیں بنایا۔ یہ جو علماء کی محفل ہوتی ہے، دینداروں کی محفل، اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی اور محفل نہیں۔ ایک جگہ نیک لوگ کی محفل تھی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ جو فلانی جگہ آپ کے صحابی بیٹھے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر، میرا ذکر کر رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ جا کر بیٹھے ہیں، تو اللہ کے نبی گیا، دیکھا بیٹھے کہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ کس لیے بیٹھے ہو، کیوں بیٹھے ہو یہاں؟ تو فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، باقی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور تو نہیں کچھ، تو کہ یا رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی کو حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ جا کر بیٹھو۔ ایک ایسی محفل اللہ کے ذکر کی تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیوں بیٹھے ہیں، تو وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ جنت مانگ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ یا اللہ جنت دیکھی تو نہیں، ویسے طلب کر رہے ہیں جنت کی۔ اور یہ کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ یہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے اور جنت کی خواہش کر رہے تھے۔ تو انہوں نے دوزخ یا جنت دیکھی ہے؟ تو فرمایا کہ دیکھی نہیں، ویسے دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں، جنت میں جانے والے بنتے ہیں، خواہش کرتے ہیں اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو مختصر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کی بخشش کر دی ہے، سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں ایک ایسا آدمی آیا تھا جس کو کوئی دنیائی غرض تھی، اس محفل میں بیٹھنے کے لیے اس کو کوئی اور غرض تھی، اسی لالچ میں آیا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ نیک محفل ہے، اس کے صدقے اس کے بھی گناہ معاف ہو گئے۔ تو ایسی محفلوں سے جڑے رہنا، ایسے پروگرام بنانا اور اللہ والوں کی محفل میں، علماء کی محفل میں بیٹھنا اور پروگرام ہو، قرآن میں مدرسے میں آ جانا، بیٹھنا شام صبح، تو یہ بڑی برکتوں کے والے کام ہوتے ہیں۔ اس میں ایسے کاموں سے دوزخ سے انسان دور ہوتا ہے، جنت کا حقدار بنتا ہے۔ تو سارے بھی کوشش کرو گے نا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ ہم نے ایک کیسا سا پروگرام بنایا گشت، آخر بات کروں گا گشت اصل پروگرام ہے کہ ہفتے دے وچ ایک دن مقرر ہوئے، اثر یا مغرب یا عشاء یا فجر یا ظہر کوئی ٹائم جی اساں تعلیم کریں تو سا یہ تعلیم جو تھی ہر فجر نماز کے بعد یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور جن لوگ محبت کرتے ہیں سنتے ہیں بڑے فائدہ تھیندے ہوں، بڑے فائدہ تھیندے۔ دوجا ہے کہ یہ پنج عمال ہے، ایک تعلیم شروع تھی پئی ہے، مسجد نبوی دے وچ عمل ہے، یہ ان عملوں دے وچوں ہے، تعلیم تھی پئی ہے۔ دوجا اور گشت ہے، وہ گشت کیا کہ ہفتے دے وچ ایک دن مقرر کرنا ہے، جمعرات ہے، جمعہ، افطار، اتوار، سوال، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، کوئی بھی ایک مقرر ہوں دے وچ پوری اپنی مسجد دے وچ گشت کرنا ہے۔ وہ تو سارے بھی مشورہ کرتے رسو بھی کیڑے دن اثر کے بعد نماز دے آئے، نماز بیٹھے 2-4 منٹ گال کی تھی، 2-4 ساتھی نکل گئے مسجد والے سارے یعنی کہ یاد دیوانی اور بھی مسجد طرف آؤ نماز پڑھنی ہے، اور مغرب سارے بھی جو انشاءاللہ 2-4 منٹ دین گال کی سے اللہ کا خیر سکتا۔ یہ مشورہ جرا ہے، یہ اپنا گشت جرا ہے، گشت آکھے میں دے یہ گشت شروع کرنا ہے۔ یہ ایک پہلے تعلیم گشت دو عمل، تیجا عمل کیا ہے کہ مشورہ کرنا، یعنی اپنے نمازی گھٹ گئے سارے یا نماز نہیں آمدے
اتوں رکھتے وہ سیمنا تک وستی ہے یعنی کہڑے طریقے سارے نمازی بن وجن یہی مشورہ ہے یہ ترجا کام ہے مشورہ تو کئی طریقے مشورہ میں کیویں تھی سن کیویں تھی سے کیویں تھی سے کیویں تھی سے کیویں تھی سے ہر بندہ اپنے رہ جیسے یہ ہر بندہ کوشش کرے جمعے تائے بیٹھوں اگر ہر بندہ کوشش کرے بھی میں ایک بیا گھنٹے ہم سا ایک بیا گھنٹے ہم سا تو خدا دے بندے وہ عمد جمعے یا جمعے جم سے ایک بندہ ہر آدمی ایک ہی بندہ گھنٹہ مسجد کھولتی ہے واللہ وہ یعنی کہ دو ان چار تھی گئے اگر چار بندے ہر بندے کو چار بھی گھنٹہ وہ کتنا تھی گئے تو بولا اچھا پنجواں کیا ہے کہ مسجد کو روزانہ ٹائم دینا 2.5 گھنٹے روزانہ مسجد کو یعنی کہ اثر مغرب لازمی مسجد بانا اثر کن مگر ہر بندہ تو کوشش کرے اثر کن مگر میں کم پا کے دیں ہوں تھوڑا یار ہوں کر ویندا اج ہوں کر گیا کل ہوں کر گیا یہ کہ یار تھوڑا بہت دین الفاظ یار مسجد ٹائم دینا اور یہ چاہتے کہ پنجواں کیا ہے کہ جی تعلیم تھی ہے مسجد وچ فجر کے بعد ساری یہ تعلیم ہر گھر ہونی چاہیے ہر گھر دے وچ تھوڑی 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد ہر گھر دے وچ یہ تعلیم یہ 5 عمل ہے سارے بھی کوشش کر سن بھائی اپنا مشورہ کرتے آخری کالوں سے نہ کرو بند کر یہ مشورہ دسو بھی اپنا گشت جرا ہے یہ بھائی نہ کوئی فرقہ واری ہے جمعہ پاک میں والا بعد اور یہ طرح کو سال دکھا دو یارو یہ سال دکھا دو بریک میں گل خراب ہے سال جلدی یا